بخشش کی دعا. علم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، پھر ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا، اور پھر آپ کو، اب یہ ضالن کا جو لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہ نہیں تھے. آپ تو جب چھوٹے تھے، جب ابھی بچے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے جو ہے وہ بچایا ہوا تھا، ہر طرح کے اس سے. تو اصل میں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین جو ہے نا، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کس مشکل اور کس اس کے اندر ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا کمی ہے، اور آپ اس تدبر اور اس تفکر میں رہتے تھے کہ میں اس نسل انسانی کو کیسے بچاؤں، جہنم میں جانے سے کیسے بچاؤں. خود تو آپ بچے ہوئے تھے، بالکل بچے ہوئے تھے، مگر آپ انسانوں کے حالات دیکھ دیکھ کے پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر وہ میتھڈالوجی دے دی، وہ ورک پلان دے دیا، وہ راستہ دے دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بچانے کے لیے پورا نظام بنایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب کرو کیا؟ کرنے کا کام کیا ہے کہ جو یتیم ہے اس سے قہر کا معاملہ نہ کرو، سختی کے ساتھ معاملہ نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے اس کو مت جھڑکو. وَأَمَّا، یہ سائل کو جھڑکو نہ جھڑکو کی جو بات ہے نا، کیونکہ مطالعہ قرآن میں اقامت دین ہمارا خاص موضوع ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر آیہ مبارکہ سے اس موضوع کو اخذ کرنا جو ہے وہ ہم سیکھیں. اور دورہ قرآن میں ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں. تو جب کوئی ایک فرد جو ہے وہ سائل جو ہے وہ کسی ایک اس تک ہونا، مطلب یہ کہ میری ذات کے اگر پابند ہوں اور جو بھی کوئی سوال کرنا ہے اسے میرے تک آنا پڑے، تو میرا تو کبھی موڈ ہوگا دینے کا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی میرے پاس وسائل ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی میں اچھے حالوں میں ہوں گی تو زیادہ بھی دے دوں گی، کبھی میں تو خود کسی پریشانی میں ہوں گی اور میرے پاس کوئی پہنچا ہے تو میں اس کو جھاڑ دوں گی. یہ جو نہ جھڑکوں کا جو لفظ ہے نا، یہ وہ سسٹم ہے. جب سسٹم ہی بنا دیا جاتا ہے تو سوال کرنے والوں کو عزت نفس کے ساتھ اس طریقے سے ہی ان کی ضرورت اور حاجت پوری کی جاتی ہے. یہ وہ اقامت دین کا نظام ہے جو اگر اسلامی ریاست کے اندر بن جائے تو سوال کرنے والے انسانوں کے محتاج نہیں رہتے، نظام کے محتاج ہوتے ہیں. سسٹم کے اندر یہ والا معاملہ جو ہوتا ہے نا، وہ کسی فرد کے موڈ، مزاج اور ماحول کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ نظام تو نظام ہوتا ہے، وہ پھر اپنے ایک آٹومیٹک ذریعے کے ساتھ چلتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کرو. سورہ علم نشرہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار مستقبل کی خوشخبری دی ہے. اور قرآن مجید کی آخری پاروں کی یہ آخری صورتیں اور دورہ قرآن کے یہ آخری لمحات اور پاکستان کے حالات، تو یہ خوشخبری ہمیں بھی لینی ہے اللہ سے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں ایسے ٹھنڈی کرے اللہ تعالیٰ جیسے اس نے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو کیوں کیسے یہ خوشخبری ملے گی، کیسے ہم اس منزل کو حاصل کریں گے کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ تعلق باللہ کے لیے جو عبادت اور جو عبادت میں جو مشقت درکار ہے وہ کرو، اور اپنی رغبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں رکھو. ہمارے شوق اور ہماری رغبتیں کہاں ہوتی ہیں؟ جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے اشغال کیا ہوتے ہیں، مشغولیتیں ہماری کیا ہوتی ہیں؟ یا ہم بہت زیادہ سو لیتے ہیں، یا ہم کسی کے پاس بیٹھ کے ضرورت سے زیادہ گپے لگا لیتے ہیں، یا ہم اپنے بستر پہ کاہل سست لیٹ کے تو گھنٹوں اپنے موبائل پہ سرفنگ کر لیں گے. کوئی کریٹیو، کوئی پروڈکٹیو کام وہ کوئی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بہت سارا وقت ایسا گزارتے ہیں. تو پھر یہ خوشخبری ہمیں کیسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو جو لاہ عمل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس کے مطابق گزاری اور آپ کے اصحاب نے زندگی اس کے مطابق گزاری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار نہیں دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈالے جا رہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا تھا؟ جس کو اللہ نے وزرک بولا ہے، وزیر آپ بولتی ہیں، وزیر کہتے ہیں اس کو جو مشن کی سمجھ رکھ کے جو سربراہ ہے، جو ملک ہے، جو بادشاہ ہے، اس کے ساتھ معاونت ادا کر سکے، اس مشن اور مقصد کو سمجھتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا تھا؟ آپ کا بوجھ انسانیت کی جہالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرے مجھے بتائیں؟ اگر آپ کے دور میں یہ دعا زہرا کے ساتھ جو ہوا وہ ہوتا، اگر آپ یہ دیکھتے کہ دو بچوں کی ماں اور ماسٹرز کی جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہوا اور ہائیلی کوالیفائڈ، اور وہ خودکش بمبار بن جائے، آپ کا بوجھ یہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں صبح کیا کھائیں گے، بچے کیا کھائیں گے؟ آپ کے گھر میں یہ بوجھ نہیں تھا کہ عید آ رہی ہے، میرے بچے کپڑے کیا پہنیں گے؟ یہ تو اس کی تو اتنی سی بھی ویلیو نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ہم نے جو بوجھ اپنی کمروں پہ لادے ہوئے ہیں، یہ بوجھ آپ کے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ تو انسانیت کا وہ دکھ تھا۔ کیسے یہ ہو گیا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کس طرح گھر سے نکلے، کہاں پہ اس کے ریلیشنز بنے، کہاں کتنے والدین قصوروار ہیں، کتنا سوشل میڈیا قصوروار ہے، کتنا یہ آپ کا خبیث میڈیا قصوروار ہے جو ڈرامے دکھاتا ہے، جو اشتہار دکھاتا ہے ایسے، جہاں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے پیش کر رہا ہے اپنے بوائے فرینڈ کو، اور وہ چائے پی رہا ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو 14 سال کی بچی نے خواب کیا دیکھنے ہیں؟ تو آپ کا بوجھ کیا تھا؟ یہ بوجھ تھا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کا الذی انقض ظہرک، ایسا بوجھ جو آپ کی کمر توڑے ڈالے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ بوجھ کیسے اتارا؟ آپ کو اپنا نبی بنا لیا اور آپ کو وہ راستہ بتایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اب کیا کرو جب فارغ ہو؟ فَانْصَبْ، فَانْصَبْ کیا ہوتا ہے؟ ان سب کا مطلب ہے گڑ جاؤ، جیسے کوئی چھڑی، کوئی سٹک آپ نے کہیں گاڑ دی ہو، ایسے جم کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں جم کے کھڑے ہونا کا؟ یہ نصب کہاں ہونا ہے؟ جائے نماز پر، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایسے لگ کے عبادت کرو اللہ کی، ایسے اللہ کے غلام بنو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جیسے آپ دیکھیں ہم فٹافٹ نماز پڑھیں اور نیند آئی ہے تو بیڈ ہماری رغبت ہوگا۔ کوئی ہم نے ڈرامہ کوئی چیز بیچ میں چھوڑی ہے تو نماز فٹافٹ پڑھی ہے تو رغبت کہاں ہوگی؟ تو رغبت اِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو، دنیا کے کاموں میں دل نہ لگے، دنیا کے مشاغل سارے ادا کیے جا رہے ہیں مگر بھاگ کے دل کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی۔ پھر یہ جو اول تو ہمارے اپنے بوجھ ہی ہمیں بدلنے پڑیں گے نا۔ اول تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہم نے کون سی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور ہمیں وہ گٹھڑیاں جو ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں وہ پھینکنی پڑیں گی۔ وہ تو ہمیں غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والی گٹھڑیاں جو ہمارا معیار عمل خراب کر دیتی ہیں۔ اور وہ جو دعا زہرا نے اگر کچھ کیا، اگر جامعہ کراچی میں ایک بم دھماکہ ایک دو بچوں کی ماں کر سکتی ہے تو میں اور آپ اس کے قصوروں میں سے باہر نہیں ہیں؟ میں اور آپ بھی حصہ رکھتے ہیں بیچ میں۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اور انجیر اور زیتون جو ہے دونوں کی اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بعد جو بات آ رہی ہوتی ہے اس کی کچھ دلیل اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ خود ویسے یہ پھل بھی ایسے ہیں، انجیر اور زیتون دونوں، جو انسانی صحت اور اس کے لیے کمال اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں چیزیں،
اور ہماری جو جدید جتنی جو میڈیکل سائنس ہے پوری دنیا کے اندر، یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے نا، اس کو وہ اس میڈیکل سائنس کے اندر الجھائے رکھتے ہیں جس میں مرض ختم نہیں ہوتا. بہت سارے امراض کے بارے میں یہی ڈاکٹرز بتائیں گے کہ یہ ختم نہیں ہونا، بس یو ہیو ٹو مینٹین یور سیلف. جسٹ آپ کو ساری زندگی بس اس کو مینٹین کرنا ہے. اور لیکن جو فرسٹ ورڈ ہے نا، وہ دوبارہ انہی چیزوں کی طرف جا رہی ہے. دوبارہ ہماری ایک ریلیٹیو تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا، 4 ڈاکٹر 5 ڈاکٹر بدلے اور کسی بڑے ڈاکٹر کو ریفر کیا گیا، اور وہ بڑے ڈاکٹر نے بڑی محنت سے ٹائم دیا، اور جب اس نے جو پریسکرپشن لکھ کے دی اس میں کیا تھا، اس میں صرف اس نے یہ ریفر کیا کہ وہ روزانہ اسبگول کا چھلکا کھایا کرے. تو ان چیزوں میں بے شک صحت بھی ہے، لیکن قرآن کا جو عمومی مزاج ہے نا، اس لحاظ سے یہ ایک ذرا چھوٹی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے قسم کھائی ہو. اصل میں یہ دونوں، ان کا جو وطن ہے نا ان دونوں پھلوں کا، وہ فلسطین ہے. اور فلسطین کی سرزمین وہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں، اور وہاں سب سے زیادہ دین کے حوالے سے کشمکش رہی ہے. پیغمبروں کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، کسی کو پھانسی چڑھایا گیا، کسی کو قتل کیا گیا. وہ سب کہانیاں کہیں نہ کہیں ان کا لنک جو ہے وہ فلسطین کے علاقے سے ملتا ہے. دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی طور سینین. تو طور سینا جو ہے وہ پہاڑ ہے سینا کے صحرا میں، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا اور فرعون جیسے متکبر بادشاہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. تو ایک قوم کو ختم کرنے اور اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے فائنل راؤنڈ کا فیصلہ کوہ طور پر ہوا، وہ ھذا البلد الامین. اور تیسری جو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، چوتھی، ایک انجیر اور زیتون، اور یہ چوتھی قسم ھذا البلد الامین کیا ہے؟ یہ شہر مکہ. اور شہر مکہ کی وہ دلیل کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ شہر مکہ کیسے آباد ہوا؟ ایک دم نہیں آباد ہوا، صدیاں لگی اس شہر کو آباد ہونے میں. اس کے پیچھے اتنی لمبی کہانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد، حضرت ہاجرہ کی کہانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی، اور پھر اتنے پیغمبروں کا وہاں آنا. وہ شہر اپنی مضبوط اقدار و روایات کے ساتھ اللہ نے بلد الامین کہا اس کو آباد کیا. اور یعنی یہ چاروں قسمیں، ساری قسمیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جب کبھی بھی احسن تقویم بنایا تو وہ وحی کے ذریعے سے بنایا. کوئی دنیا کی سائیکالوجی پڑھ کے، کوئی فزکس کیمسٹری پڑھ کے، کوئی پی ایچ ڈی کر کے دنیاوی ان کی کوئی سائنس کو پڑھ کے نہیں. انسان جب اپنی ٹاپ ڈگری پر جب کبھی بھی پہنچا تو وہ اللہ کی دی ہوئی وحی کے ذریعے سے پہنچا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو یقیناً بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اور پھر ہم نے اسے پلٹ کر الٹا کر کے سب نیچوں میں سے نیچ کر دیا. اور یہ سب اسفل سافلین کب بنتا ہے؟ جب یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، جب یہ وحی کے علم کو، اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے. تو وہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی گوری چمڑی والا، بڑی اپ ٹو ڈیٹ پرسنالٹی والا، اور اگر آپ دیکھیں تو بڑی حسین شخصیت والا، مگر جب وہ قرآن و حدیث سے آگاہ نہیں ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ جانوروں جیسی بدترین ہوگی. جانور بھی ایک آدمی کو بدلے میں قتل کرتا ہے نا تو وہ ایک شکار مار لیتا ہے تو بس وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کھا لیتا ہے. انسان اتنا نیچو نیچ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک قتل کے بدلے پوری بستیاں جلاتا ہے، پورے شہروں کو آگ لگا دیتا ہے، پورا گاؤں. کتنے بچے جل گئے اس میں، کیسے آگ لگی، کس نے دیکھا اس کو جا کے، کیسے یہ ہوا؟ آگ تو پھیلتی ہے تو کتنا، بہرحال بے شک بہت تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن ایسا کیسے ہوا کہ انسان وہاں سے باہر نہ نکل سکے؟ چھوٹے بچے جل کر ہلاک ہو گئے. پوری فیکٹری، بلدیہ کراچی پوری فیکٹری کو آگ لگا دے اور زندہ انسان جلا کے 300 سے زیادہ زندہ انسانوں کو جلا کے ہلاک کر دے. یہ اسفل سافلین تب بنتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہے. سوائے اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا
اور ان کے لیے کبھی ابھی ادھر ہی رکھ دو نیچے، ابھی ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تمہیں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے طور پر اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا ایک شخص کو جو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور دوسرے لوگ انہیں روک رہے ہوتے تھے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور مسنون بات یہی ہوتی ہے کہ فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور ترجیحاً پیشانی زمین کی پہ رکھ کے سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدہ ادا۔ کرسی پہ بیٹھ کے کر لے، جو بزرگ بہنیں ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے کر۔ سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقدرته، یہ سجدے کی دعا ہے۔ سورۃ القدر، ہم ویسے لیلۃ القدر کے حوالے سے پہلے بات کر چکے ہیں، اس لیے آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح جبریل علیہ السلام، فیہا اس میں، باذن ربہم من کل امر، اس رات میں ہر حکم کو لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور بس اتنی بات کو یاد رکھیے، اتنی بات کو یاد رکھیے کہ یہی وہ رات ہے جو معافیاں مانگنے کی رات ہے، معاف کر دینے کی رات ہے۔ اس رات اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کثرت سے پڑھیں، اور معافیوں کے جو میسج ہم کرتے ہیں نا شب برات پر، وہ رات اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو جن کے اندر یہ میسیجز ہونے چاہیے کہ مجھے معاف کر دیں اور معافیاں مانگا کریں، اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگے، اور اس رات کو پوری محنت اور پوری جد و جہد کے ساتھ اس رات کو کمانے کی فکر کریں۔ اس سے پورا کروں ہے ایک اور سورۃ البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی
ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان آ چکا ہے. آپ نے کتنے منٹ لینے ہیں؟ 15 منٹ ہے نا؟ تو 11:15 سے 11 نہیں ہے. میں تو اسی حساب سے تجوید کا کیا ہے؟ ہاں پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی راست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا, وہ اوپر والا بدترین تھا, یہ بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہی کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان الحمدللہ رمضان گزارنے کے بعد خوشی کا موقع, اللہ تعالیٰ کا انعام دینے والا دن, عید کا دن, اور اس دن جو ہے اس کی نماز پڑھنا, عید کی نماز پڑھنا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنا. آج ہم اس کی فضیلت بھی سیکھیں گے اور اس کا طریقہ بھی سیکھیں گے. اس کا عید کی نماز کے جو درجے ہیں وہ عید کی نماز حنفیہ کے نزدیک واجب ہے, حنبلیہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک سنت موقدہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے سال میں 2 دن کھیلنے اور تفریح کرنے کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں ہم ان میں کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے, ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن. ابو داؤد کی حدیث ہے. اب عید کے دن جو ہے وہ کرنا کیا ہے؟ عید کے دن جائز حدود کے اندر کھانا پینا اور خوشی منانا, جائز حدود کے اندر, حدوں سے نہیں نکلنا, یعنی کہ نہ اپنی بے پردگی, جو پردے کو بھی قائم رکھنا ہے, اپنی عزت اور وقار کو بھی قائم رکھنا ہے, جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے کھانا پینا خوشیاں منانا مستحب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عید کے روز حبشی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے کے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگی تو آپ نے اپنے مونڈے کو نیچا کر لیا اور میں آپ کے مونڈے کے اوپر سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں پلٹ گئی. اور عید کے دن جو ہے وہ کرنے کے کام جو ہے, عید کے دن غسل کرنا, خوشبو لگانا, بہترین کپڑے پہننا اور عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کچھ میٹھا کھا کر جانا, اور عید الاضحیٰ کی نماز سے واپس آ کر جو ہے وہ کچھ کھانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن پسند فرماتے تھے کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ پہلا کھانا اس دن وہ قربانی کا گوشت ہو. اور اس کے بعد ہے عید گاہ. عید کی نماز پڑھنے جب جا رہے ہیں تو عید گاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا. ابن عمر کے متعلق روایت ہے کہ جب وہ عید گاہ کی طرف نکلتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے, اور تکبیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ اکبر کہہ دینا, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یا پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھتے ہوئے جانا اور یہی پڑھتے ہوئے واپس آنا. اور عید گاہ جاتے وقت اور آتے وقت راستہ تبدیل کر لینا, جس راستے سے جانا واپسی پہ دوسرے راستے سے آنا. لیکن اگر کسی کا راستہ ہی وہی ہے, دوسرا بہت لمبا ہے, تکلیف ہے, نہیں وہ آ سکتا ادھر سے, تو پھر وہ اسی راستے سے آ جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی جو چیز ہے, عید کی نماز میں عورتوں اور بچوں کا شریک ہونا. عموماً مرد نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, عورتیں اور بچے جو ہیں وہ گھر میں ہی رہتے ہیں.
تو اس کے لیے دیکھیں حضرت ام عطیہ سب سے پہلے ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں، ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اس کے بعد آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں واضح و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ کا حکم دیا۔ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آئی ہوئی تھی، علیحدہ انتظام تھا، وہاں وہ نماز پڑھنے آئی ہوئی تھی اور آپ نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کی طرف گئے اور پھر ان سے بھی بات چیت کی، انہیں بھی نصیحت فرمائی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر جائیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز سے یعنی کہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں، یعنی کہ وہ پیچھے سب سے اینڈ پہ بیٹھ جائیں اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہاں سے بھی ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی ہے عید کی نماز کی فضیلت اور اہمیت کی، اور عورتیں جو ہیں وہ اس میں لازمی شامل ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی، فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادر میں لے لے۔ کتنی فضیلت یہاں سے! تو جایا کریں، ضرور جایا کریں، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے مردوں کے ساتھ، اور تلاش کیا کریں کہ کہاں عورتوں کا انتظام ہے تو ضرور پہنچا کریں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز کی رکعتیں اور ان میں قرات۔ عید کی نماز 1 سال کے بعد پڑھی جاتی ہے تو نہیں یاد رہتا طریقہ، ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جہاں آپ گئی ہیں وہاں امام نے پہلے بتانا ضرور ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے، تو آپ اس کو غور سے سنیں، کیونکہ مختلف طریقے ہیں، 3-4 طریقے ہیں، تو جو جس طریقے سے پڑھائے گا تو اس کو آپ غور سے سنیں اور پھر اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں کچھ طریقے۔ عید کی نماز کی رکعتیں 2 ہی ہیں، اس پہ سارے متفق ہیں، 2 رکعتیں ہوتی ہیں جس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی کہ سورہ غاشیہ اور سورہ اعلی یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور طریقہ جو ہے عید کی نماز کا دیکھیں، سب سے جو پہلا طریقہ ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں دیکھیں ہر نماز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تکبیر تحریمہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ اب ہم نماز کے اندر داخل ہو گئے، یہ تکبیر تحریمہ کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرات سے پہلے، ابھی سورہ فاتحہ نہیں شروع کی، اس سے پہلے 7 تکبیریں، ٹھیک ہے؟ 7 تکبیریں اس سے پہلے، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا۔ اب کچھ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ اکبر، کچھ جو ہیں وہ ہاتھ ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے اور وہ اللہ اکبر 7 مرتبہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دیکھیں تکبیر تحریمہ ہو گئی، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، یعنی کہ یہ 7 مرتبہ۔ تو ایک تکبیر تحریمہ اور 7 یہ ملا لی تو کتنی ہو گئی؟ 8، یعنی کہ وہ تکبیر تحریمہ تو لازمی تھی، یہ 7 زائد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنا، پہلی میں 7 تکبیریں کہنا اور دوسری میں 5 تکبیریں کہنا، یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ باقی نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی۔ اصل میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، زائد تکبیریں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی میں کتنی ہے؟ 7 قرات سے پہلے، اور دوسری میں کتنی ہے؟ 5، وہ بھی قرات سے پہلے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے عبداللہ بن عمر بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، یعنی کہ ان کا کیا مطلب ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی انہوں نے اسی میں شامل کر لی، ٹھیک ہے؟ تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد 6، کل ہو گئی 7، انہوں نے اس کو ایسے سمجھا، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔
اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ معروف ہے، جس میں کہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. اس میں کیسی ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے 3 تکبیریں، ٹھیک ہے، 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یا ہاتھ چھوڑ کے بھی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. اور پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے. یہ تھوڑا طریقہ مختلف ہے. پہلی میں کیا کریں گے، پہلی میں ہم کیا کر رہے ہیں، دیکھیں پہلی رکعت میں ہم نے کیا تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہنی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہو گیا، یہ پہلی رکعت ہوگی. اس کے بعد اس میں قرات شروع ہوگی. لیکن جو دوسری رکعت ہے اس میں قرات بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع بھی ہو گیا، نہیں قرات ہو گئی ہے اور قرات کے بعد ہاتھ چھوڑ کے پھر 3 مرتبہ اس طرح اللہ اکبر، اللہ، 3 تکبیریں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. یہ 3 طریقے زیادہ معروف ہیں. تو لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھنے گئی ہیں تو اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، اتنی آپس میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، خود بھی خاموشی سے بیٹھیں اور باقی سب کو بھی کہیں کہ غور سے سن لیں پہلے کہ مولوی صاحب کیا طریقہ بتا رہے ہیں، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیں اور پھر اس طریقے کے مطابق عید کی نماز پڑھیں. اور پھر عید کا خطبہ، نماز عید کے بعد امام کا لوگوں کو خطبہ دینا مسنون ہے، اس کو ضرور شوق کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سنیں اور اس کے بعد دعا کر کے گھر تشریف لائیں. اور اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، جتنے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جتنے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ادارے کو بھی ضرور یاد رکھیے. اچھا.